آج کی سب سے بڑی ڈسکوری یہ ہے کہ کوئی انسان اپنا ایٹیٹیوڈ تبدیل کرنے سے اپنے حالات تبدیل کر سکتا ہے۔ ہمارے ارد گرد جو بھی کچھ ہو رہا ہے، لوگ جو بھی کچھ کر رہے ہیں، سوسائٹی میں کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، ہمارا مائنڈ اس کو کنٹینیوسلی تشریح کر رہا ہے، اس چیز کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ ہمارا ایک طریقہ ہے اس کی طرف بیہیو کرنے کا۔ ہمارے ساتھ کوئی بھی بولتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی بھی انٹریکٹ کرتا ہے، تو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے اس کی طرف، ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے سوسائٹی کی طرف، ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے روز ہونے والے ایونٹس کی طرف۔ اب جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ڈیلی بیسس پر، وہ کس چیز پر ڈیپینڈڈ ہوتا ہے؟ وہ ہمارے ایٹیٹیوڈ پر ڈیپینڈڈ ہوتا ہے۔ ہمارا جس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے، اچھا ایٹیٹیوڈ ہے تو ہمارے ساتھ اچھا ہونا ہے، برا ایٹیٹیوڈ ہے تو ہمارے ساتھ برا ہونا ہے۔ کیسے؟ اگر ایک انسان ہے، اس کے اندر ڈر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ چانس نہیں لے گا، وہ دوسری شہر میں نہیں جائے گا، وہ کوئی کریئر دوسرا اڈاپٹ نہیں کرے گا، وہ کسی سکول کو چھوڑ کے دوسرے سکول میں نہیں جائے گا۔ وہ چاہے گا کہ یار جہاں پر ہوں نا وہیں پر ٹھیک ہوں، کون نیو چانسز لے، کون نیو جگہ پر جائے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو اپرچونٹیز سے روک رہا ہے۔ اب وہ بندہ بلیم کرے گا کہ بھائی یہاں پر تو حالات خراب ہیں، یہاں پر کوئی روزگار کے وسائل نہیں ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ بھائی میرا ایٹیٹیوڈ ہی افیکٹ کر رہا ہے میری اپرچونٹیز کو۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ ڈاؤٹ فل ہے، کوئی جیلس ہے، یا کوئی کسی کے پاس نیگیٹو ایموشنز ہیں، تو وہ جب دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا سوسائٹی میں، تو ان کو بھی وہ سیم ایموشنز فیل کرائے گا۔ اگر آپ کسی کو جیلسی فیل کراتے ہو نا، تو یاد رکھو آپ کے ساتھ کوئی بیٹھنا نہیں چاہے گا۔ آپ یہاں پر خود کمپلین کرو گے آپ کہ بھائی یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ویسے ہیں، لیکن آپ یہاں پر یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے ان لوگوں کی طرف، وہ ان لوگوں کو دور بھگا رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی خاوند غصے والا ہے اور بیوی اس کے سامنے بولنے لگ جاتی ہے، تو اس کو ایک اور ریزن مل گئی ہے غصہ کرنے کی۔ وہ سمجھے گا کہ نہیں، ضرور اب اس نے کوئی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے یہ آگے میرے بول رہی ہے اور یہ بدتمیز ہو گئی ہے، بلا بلا، اور وہ جو ہے ڈبل غصہ کرے گا۔ یا وہ چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے، تو وہ اس کو ریزن مل جاتی ہے یہ کہنے کی کہ بھائی ضرور اس کی غلطی ہے جو چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو میرا اپنا ایٹیٹیوڈ ہے اس کی طرف، یہ کیسے میرے حالات خراب کر رہا ہے۔ وہ سارا بلیم اس اگلے بندے کے اوپر ڈال رہا ہے، اس کو اپنے ایٹیٹیوڈ، وہ خود کو نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ سیم طریقہ کار ہمارے ساتھ جو بھی برا ہو رہا ہوتا ہے، ہم اپنے ایٹیٹیوڈ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن ہم دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ملک کے حالات ہمیں خراب لگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں سوسائٹی کے حالات خراب لگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں لوگ خراب لگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں رشتہ دار خراب لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ نہیں دکھ رہا ہوتا، جو ایٹیٹیوڈ یہ سارے حالات بنا رہا ہوتا ہے۔ ایک اور ٹائپ ہوتی ہے دشمنی والی، غصے والی، اور ایسا بندہ جو ہے ہر کسی کے لیے غصہ لے کے گھوم رہا ہوگا، دشمنی لے کے گھوم رہا ہوگا۔ اس بندے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ میرے دشمن ہیں، یہ میرا اچھا نہیں چاہ رہے، کوئی لوگ بھی یہاں پہ اچھے نہیں ہیں، یہ میرے لیے برائی چاہ رہے ہیں، یہ میرے جو ہے چیز، میرا کام خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایٹیٹیوڈ اس کا بچپن سے بن جاتا ہے، یا تو اس کو جو ہے پیرنٹس مارتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں، یا پھر ان کی پیرنٹس سے جو ہے سپریشن ہو جاتی ہے اور سوسائٹی والے اس کے ساتھ اچھا جو ہے برتاؤ نہیں کرتے۔ یہاں سے اس کا یہ ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے کہ دنیا ظالم ہے، اور یہ جو اس کا دنیا ظالم ہے والا ایٹیٹیوڈ ہے نا، اس کو ظالم دنیا کو دور رکھنے کے لیے، تاکہ اس کے اوپر کوئی ظلم نہ کر سکے، وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا ظالم بن جاؤں، میں بڑا غصے والا بن جاؤں، تاکہ میں لوگوں کو نیچے رکھ سکوں۔ اس کا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، لوگ پھر اس سے ڈبل نفرت بھی کرتے ہیں، ریلی نفرت کرتے ہیں، اس سے دور بھی بھاگتے ہیں، لیکن ان کو بھگا کون رہا ہوتا ہے؟ وہی خود بھگا رہا ہوتا ہے۔ آپ یہی دیکھو، اگر آپ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنے لگ جاؤ نا، آپ ریلی جو بھی آپ کو ملتا ہے، جن کے ساتھ بھی آپ اٹھتے بیٹھتے ہو، جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ دل سے یہ فیل کرو گے نا، یار کتنے اچھے بندے ہیں، کتنے گڈ بندے ہیں۔ اور لوگ ہوتے ہیں، لوگوں میں بہت زیادہ اچھائی ہوتی ہے، بس آپ یہ فیل کرنا سٹارٹ کر دو نا، آپ نیچرلی لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرو۔ ایک اور قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ایوائڈ کرتے ہیں، اپرچونٹیز کو ایوائڈ کرتے ہیں، نیو جگہ پہ جانے سے ایوائڈ کرتے ہیں، لوگوں میں بیٹھنا وہ ایوائڈ کرتے ہیں۔ بیسیکلی ان کو جو ہے بچپن میں ایک ایسا سینس دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کچھ کر نہیں سکتے ہو، ان کو اتنا پیٹا جاتا ہے، اتنا ان کو بے عزت کیا جاتا ہے کہ ان کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ زیرو پہ چلی جاتی ہے۔ اب پوری زندگی وہ چیزوں کو ایوائڈ کریں گے، وہ چانس کسی چیز کا نہیں لیں گے، کیونکہ ان کو وہ فیل آ رہی ہے کہ بھائی میں تو انوردی ہوں۔ اب انہوں نے ایک کور پہن لیے، اپنے اوپر ایک ماسک پہن لیا، یہ بتا رہے ہیں دنیا کو کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تو بہت قابل ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے ایک فالس جو ہے پرفیکشن کا کور پہن لیا ہے، اپنی جو ان کی جو انسیکیورٹیز ہیں ان کو چھپانے کے لیے۔ اب وہ کسی چیز کا بھی چانس نہیں لیں گے،
وہ پریزنٹیشن کسی چیز کی نہیں دیں گے, وہ لوگوں کے سامنے اپیئر نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی میری جو انسیکیورٹیز ہیں, میرے جو ڈیپ ڈاؤن میں جو کچھ نہیں ہوں, ان کی سیلف اسٹیم بیسیکلی نیچے جا چکی ہوتی ہے, تو وہ لوگوں کے سامنے اپنی لو سیلف اسٹیم نہیں لانا چاہ رہے ہوتے, اس لیے وہ اوائڈ کر رہے ہیں. اب ان لوگوں کو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپرچونٹیز کو اوائڈ کر رہے ہو, آپ لوگوں کو اوائڈ کر رہے ہو, آپ ریئل ورلڈ کو اوائڈ کر رہے ہو, آپ کیسے اس میں کامیاب ہو سکتے ہو؟ اور اگر آپ لوگوں کو اوائڈ کرتے ہو تو لوگ کیوں نہ آپ کو اوائڈ کریں گے؟ اگر آپ دنیا کو اوائڈ کر رہے ہو, آپ دنیا کے لیے کچھ کر نہیں رہے ہو, اس کو کوآپریٹ نہیں کر رہے ہو, تو دنیا کیوں کر آپ کے لیے کچھ کرے گی؟ سو ان لوگوں کو چاہیے کہ ایکسیپٹ کریں کہ بھائی جو بچپن میں ہمارے ساتھ برا ہوا ہے اس کو ہم نے جو ہے اب اوور کم کرنا ہے, اس کے لیے ہم نے اب ریمیڈیز ڈھونڈنی ہے, ہم نے لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا ہے, لوگ اچھے ہیں ان کو اوائڈ نہیں کرنا, اور میں خود قابل ہوں, اس قابل ہوں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. اور ان کی جو ہے سیلف اسٹیم بڑھانے کے لیے ان کو چاہیے کہ ان کو خود کے اوپر کام کرنا چاہیے, اپنی ہیلتھ کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور ایک اور ٹائپ ہوتی ہے جو ہر وقت آپ سے ناراض رہیں گے. ایسے لوگ جو ہر وقت دوسروں سے ناراض رہتے ہیں, ان کو بیسیکلی بچپن میں پوری اٹینشن نہیں ملی ہوتی, یا پورا لو نہیں ملا ہوتا پیرنٹس کا یا فیملی کی, ان کو جو ہے افیکشن نہیں ملی ہوتی. اب وہ جو ان کو نہیں ملی, اب وہ دوسرے لوگوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. جب وہ سوسائٹی میں جائیں گے تو وہ اور ہی الگ ہی قسم کی اس کی ڈیمانڈز ہوں گی, اپنے پارٹنر سے, اپنے دوستوں سے الگ ہی قسم کی اس کی ڈیمانڈز ہوں گی کہ بھائی اس کو ایسا ہونا چاہیے, اس کو یہ کرنا چاہیے, اس نے یہ نہیں کیا, اس نے وہ نہیں کیا, اور ہر وقت جو ہے ناراضگی کا اظہار. بیسیکلی ان کو یہ نہیں پتا کہ جو ہم لوگوں کو ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں, ہم ان کو اتنا پینفل ایموشن دے رہے ہیں, تو لوگ ہم سے دور بھاگیں گے, لوگ تو ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہیں گے, لوگ تو ہمارے ساتھ بیٹھنے ہی نہیں چاہیں گے. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا, اور پھر جب لوگ ان کو اوائڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ بھائی میرا تو کوئی ہے نہیں, مجھے تو کوئی پیار نہیں کرتا, مجھے تو کوئی اٹینشن نہیں دیتا, اور اس رونا جو ہے وہ رونے بیٹھ جاتے ہیں. سو ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو ہمارا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے ان کی طرف, یہی ان لوگوں کو بھگا رہا ہے. ابھی آپ بیٹھے ہوئے نا, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں ابھی کیا ہونا ہے, آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے, کل کیا ہونا ہے, پرسوں کیا ہونا ہے, اگلے سال کیا ہونا ہے. سو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی دنیا کو لیمٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو غیر یقینی ہے نا, ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ یار غیر یقینی کوئی بری چیز ہے, ہم اس کو جو ہے اوائڈ کریں. لیکن آپ کا ایٹیٹیوڈ تھوڑا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. آپ کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ میں نے دنیا کو جو ہے ایکسپلور کرنا ہے, میں نے نیو لوگوں سے ملنا ہے, میں نے نیو جگہ پر جا کے جو ہے نیو چیزیں دیکھنی ہے, نیو اپرچونٹیز کو دیکھنا ہے. سو آپ کا صرف جو ہے مقصد دنیا کو ایکسپلور کرنا ہونا چاہیے, ہر قسم کے نالج سے آپ کو فیملیئر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اگر آپ کا جو بھی ریلیجن ہے, آپ جس جو ہے سوسائٹی سے بلونگ کرتے ہو, آپ کو وہاں پہ بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے ان ویلیوز کے اوپر, ان بلیفز کے اوپر آپ نے بلیو کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بلیو کرنا ہے, لیکن یار ہر چیز کو ایکسپلور کرو, ڈفرنٹ نالج, ڈفرنٹ جو آپ کے دشمن ہیں ان کو بھی جا کے پڑھو, ان سے بھی جا کے ملو, ان کے ساتھ بھی جا کے بیٹھ کے کھانا کھاؤ, تب مزہ آتا ہے یہ لائف سپینڈ کرنے کا. تو جب آپ ایک دنیا کو ایسی چیز لیتے ہو کہ آپ نے اس کو ایکسپلور کرنا ہے, تو آپ یہ جو غیر یقینی ہے, یہ جو انپریڈکٹیبلٹی ہے, آپ اس کو ایوائڈ نہیں کرتے ہو, آپ اس دنیا کو جو ہے فیس ٹو فیس ملتے ہو. تب جو ہے آپ کے ساتھ اچھی چیزیں ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں, تب آپ کو اچھے لوگ بھی ملتے ہیں, آپ کو اچھے مواقع بھی ملتے ہیں. اب یہ جو ایڈورسٹی ہے, یہ جو خراب حالات ہیں, آپ کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے, آپ کو کوئی دھوکہ دے کے چلا جاتا ہے, یا آپ کے ساتھ کوئی سیٹ بیک, آپ کسی چیز میں فیل ہو جاتے ہو, تو آپ نے اس چیز کو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے لینا ہے. آپ نے اس کی طرف ایک ڈفرینٹ جو ہے ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے. آپ نے ایسے سوچنا ہے کہ یار یہ چیز مجھے پختہ کر رہی ہے, یہ چیز مجھے اسٹرینتھ کر رہی ہے. اور یاد رکھو, جہاں پر بھی کوئی سیٹ بیک ہوتا ہے یا فیلئر ہوتا ہے, وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ کوئی اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. آپ نے وہ اپرچونٹی ڈھونڈنی ہے, آپ نے اس کو لے کے بیٹھ نہیں جانا کہ بھائی یہ تو میرے ساتھ بڑا برا ہو گیا, یہ دنیا خراب ہے. نہیں یار, اس ایڈورسٹی جو ہے, خراب حالات ہیں, اس کو ایسے لو کہ یہ آپ کا کریکٹر بلڈ کر رہی ہے, آپ کو جو ہے چیزیں سکھا رہی ہے, آپ کو لرننگ ہو رہی ہے. دوسری جانب جیسے ہی ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں, ہم اپنے اوپر لمٹس لگانا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ ہم کیا کچھ لرن کر سکتے ہیں, ہم کتنا کچھ ارن کر سکتے ہیں, ہم کہاں پہ جا سکتے ہیں, کہاں پہ نہیں جا سکتے. اگر کوئی ہمیں کرٹیسائز کرتا ہے, ہمارے اوپر کوئی ڈاؤٹ کرتا ہے, تو ہم اس کو انٹرنلائز کر لیتے ہیں, ہم اپنے اندر جو ہے اس کو لے لیتے ہیں. سو آپ کو ایسا نہیں کرنا. آپ کی جو ایج ہے وہ آپ کو صرف ایکسپیرینس دے رہی ہے, آپ کی جو ایج ہے وہ آپ کو صرف جو ہے ایک نمبرنگ ہے اور کچھ نہیں ہے, بلکہ آپ اور زیادہ وائز ہو رہے ہو, اور زیادہ جو ہے عقل مند ہو رہے ہو. آپ اور زیادہ چیزوں کو جب ایکسپلور کرتے ہو, آپ کو اور زیادہ ایکسپلور کرنے کی جو وہ کریوسٹی ہوتی ہے وہ آپ کو فیل ہوتی ہے. اور سب سے اہم ایٹیٹیوڈ میں سمجھتا ہوں آپ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, وہ ہے لوگوں کی باتوں کو کبھی پرسنلی نہ لو. اگر کوئی کامیاب بھی ہے نا, تو یہ نہ سوچو کہ میں ایسے ہی کامیاب, میں نے اس کی پوزیشن پہ جانا ہے. نہیں, آپ کبھی نہیں جا سکتے ہو. ہاں, وہ جو بیسک پروسیس ہے, وہ جو بیسک آپ کا جو کریکٹر بلڈنگ ہے, وہ تقریباً چیزیں بیسک
سیم ہی ہوتی ہیں، آپ کا فیتھ، آپ کا جو بلیف ہے، آپ کی جو کنسسٹنسی، آپ کی ڈسپلن ہے، وہ بیسک رول سیم ہی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ نہ سوچو کہ میں نے اسی جیسا بننا ہے، وہی کام کرنے ہیں، نہیں، آپ کے اندر ڈفرینٹ کوالٹیز ہیں۔ آپ کسی کو انسپائر ہو کے کوئی کام سٹارٹ نہ کرو، آپ خود سے انسپائر ہو کے کوئی کام سٹارٹ کرو، جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے۔ اور آپ کے گرد جو بھی لوگ ہیں، یہ یاد رکھو ہیومن نیچر ہے لوگوں کو ہرٹ کرنا، لوگوں کو جو ہے کرٹیسائز کرنا، لوگوں کو جو ہے ان کا کام خراب کرنا۔ سو آپ نے ان چیزوں کو انٹرنلی نہیں لینا۔ اگر آپ کے اوپر کوئی ڈاؤٹ کرتا ہے، آپ کا جو ویلیڈیشن ہے وہ باہر سے نہیں آنی چاہیے، آپ کے اندر سے آنی چاہیے۔ آپ کا کانفیڈنٹ جب ہائی ہوتا ہے، آپ جب چیزوں کے اوپر ڈیلی بیسس پہ اپیئر ہو رہے ہوتے ہو، آپ کسی کام کو کر رہے ہوتے ہو، تو آپ کا اس کے لیے کانفیڈنٹ اندر سے آنا چاہیے۔ سو ان لوگوں کو سائڈ پہ رکھو، وہ آپ سے بلونگ نہیں کرتے، اور ایون کہ آپ کی جو اپنی بری ہیبٹس ہیں نا، وہ بھی آپ سے بلونگ نہیں کرتی۔ آپ خود ایک انسان ہو، ایک ہیومن ہو، آپ بہت ہی قیمتی ہو، اللہ پاک نے آپ کو بہت زیادہ قیمتی بنایا ہے۔ آپ کو ان لوگوں سے ہٹ کر، اپنی بری ہیبٹ سے ہٹ کر خود کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ جو بھی آپ نے پاسٹ میں کیا ہے، جو بھی آپ کی مسٹیکس تھی، واٹ ایور، کوئی ٹینشن، کوئی خود کو اب جو ہے اس کے اوپر کوسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ نے اللہ کے سامنے اس کی معافی مانگنی ہے۔ آپ کا لوگوں کے سامنے وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے، خود کو ہمبل، بہت زیادہ شو کرانا، خود کو گرا ہوا شو کرانا، نہیں۔ آپ کو لوگوں کے سامنے کانفیڈنٹ ہونا ہے، آپ کو لوگوں کے سامنے جو ہے پروقار شو ہونا ہے، آپ نے لوگوں کے سامنے جو ہے اچھا شو ہونا ہے، کیونکہ آپ ہو بھی اچھے، اللہ پاک نے آپ کو اتنا قیمتی بنایا ہے۔